يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اسٹوڈیو اسلام میں سارے بھائیوں کا بہنوں کا استقبال ہے۔ سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ کے اندر جو آیت میں نے اس کی پڑھی ہے قد افلح من تزکا، بعض صحابہ سے اس کی تفسیر یوں آئی ہے یقیناً کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے صدقہ فطر ادا کیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کی تکبیر اور بڑائی بیان کیا اور عید کی نماز پڑھا۔ یہ ایک معنی یوں بھی کیا گیا الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ یوم یلقا ربہ او کما جاء فی الحدیث۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں مقدر ہیں۔ ایک تو جس دن وہ رمضان پورا کر کے عید مناتا ہے وہ اس کی خوشی کا دن ہے کہ اللہ کی بہت بڑی ایک عبادت جو بڑی لمبی عبادت تھی 29-30 دن کی تھی، اس عبادت کو ادا کر کے انسان کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہوں گے، ایسی ایک خوشی اس کو ہوتی ہے۔ اور کھانے پینے کی بھی خوشی ہوتی ہے، مادی خوشی بھی ہے، روحانی خوشی بھی ہے۔ اور دوسری خوشی بندے کو اس وقت ہوگی جب وہ جائے گا اللہ کے پاس روزے کا ثواب لینے کے لیے، بے حساب اجر و ثواب پائے گا۔ لہٰذا رمضان کے دن ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم عید مناتے ہیں۔ عید کا فلسفہ لوگوں نے مختلف لکھا ہے۔ عید الفطر جو ہم مناتے ہیں رمضان کی عید، اس خوشی میں مناتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو قرآن جیسی ایک عظیم کتاب عطا کی۔ رمضان ہی میں قرآن نازل ہوا اور نازل ہونا شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے اللہ نے کہا 40 دن روزہ رکھو تو تورات ملے گی۔ ہم کو گویا یوں کہا اللہ نے ہم نے قرآن دیا ہے تو تم 30 دن کے روزے رکھو، 1 مہینے کے روزے رکھو۔ لہٰذا عید ہر قوم کے اندر عید ہوتی ہے، مسلمانوں کی بھی ایک عید ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو وہاں 2 عید منائی جاتی تھی۔ وہ بواس کی لڑائی ہوئی تھی اوس اور خزرج میں، بڑی زبردست لڑائی ہوئی تھی۔ اس میں جو لوگ جیتے تھے وہ خوشی کے ترانے گاتے تھے اس دن، وہی ان کا عید تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب جاہلیت کی عید ہے، آئندہ سے سب مت مناؤ۔ اللہ نے تم کو سال میں 2 مرتبہ خوشی کا موقع دیا ہے، ایک تو عید الفطر اور دوسرے عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ ہمارے یہاں کوئی عید نہیں ہے، عید میلاد النبی بھی نہیں ہے، عید فلاں کوئی عید نہیں ہے، صرف 2 عید اسلام میں ہے اور یہ بہت احترام کی عید ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو عید کے دن 6 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور جماعت کے ساتھ عیدگاہ جا کر جمعے کے سے بھی زیادہ اہتمام کر کے جاتے ہیں، عید کی خوشی مناتے ہیں۔ حالانکہ کسی بھی قوم کے اندر عید کا مطلب یہ ہوتا ہے مذہب سے آزاد، دین سے آزاد، اخلاق سے آزاد، جو چاہے برائی کرو۔ اور ہمارے عید کا تصور یہ ہے کہ صاحب آج زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اللہ کو خوش کرنے کی ضرورت ہے، اللہ ہم کو خوش کیا ہے تو زیادہ ایک نماز زیادہ کر دی گئی۔ ہمارے ہاں عید خوشی کا تصور بھی آزادی کا نہیں ہے بلکہ دین کی پابندی کا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ لہٰذا عید تو آنے ہی والی ہے، عید کا دن آتا ہے اور لوگ جو ہے عید مناتے ہیں، لیکن عید کا تصور اب مسلمانوں میں صرف کھانے پینے کا رہ گیا ہے۔ صاحب وہ میٹھی عید، سویاں کھاؤ فلاں کرو، صاحب جائز ہے، کھاؤ پیو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عید کو جاتے ہوئے کھا کر ہی جانا ہے، 1 کھجور کھاؤ 3 کھجور کھاؤ، کھا کر ہی جانا ہے۔ اتنا سب رہنے کے باوجود لیکن صرف اس کو کھانے پینے کی عید نہ سمجھیے۔ ایک بات تو یہ ہوئی، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ انسان جب اس کو اللہ کا حکم نہیں سمجھتا ہے اور اسلام کا حکم نہیں سمجھتا ہے تو آزاد ہو جاتا ہے، بے حساب برائیاں کرتا ہے، بہت سارے گناہ کے کام کرتا ہے۔ مثلا عید کا چاند نظر آتے ہی
اب صاحب لوگ سائیکلوں میں ٹو ویلروں میں بیٹھ کے چیختے ہیں چلاتے ہیں اور عید مبارک کے نعرے لگاتے ہوئے جاتے ہیں. عجیب و غریب لگتا ہے کہ صاحب رمضان گیا شیطان آزاد ہو گیا تو شیطان بن جاتے. کیا لوگ ایسے نہیں کرنا چاہیے نا. دوسری بات ہم نے یہ دیکھی کہ بہت سارے لوگ مہندی لگاتے ہیں. مرد لوگ کسی کے ہاتھ میں مہندی رہے گی, کسی کے پاؤں میں مہندی رہے گی اور کسی کے چہرے کے پاس کہیں مہندی رہے گی. ہم نے بعض لوگوں سے پوچھا کیا جی تم پیر میں مہندی لگائے؟ نہیں میں سو رہا تھا, ہماری بھابھی لگا کر چلے گی. نعوذ باللہ, بھابھی تم کو مہندی لگاتی ہے؟ کتنی بری عورت ہے وہ, اور تم کتنے برے آدمی ہو کہ بھابھی کے ہاتھ سے مہندی لگا لی اپنے پاؤں میں یا اپنے ہاتھ میں یا انگلی میں تھوڑی سی مہندی لگا دیا اور کہا کہ صاحب بھابھی نے لگایا. نعوذ باللہ. اور اس کے علاوہ بھی لوگ ہوں گے. میں نے بھابھی کو اس لیے کہا کہ بہت سارے لوگوں سے میں نے جواب سنا کہ بھابھی نے لگا. دیکھیں وہیں سے گناہ شروع ہو جاتے ہیں. رمضان گیا اور صاحب گناہ شروع ہو گیا, شیطان سب کھل گئے. یہ گناہ تو یہ ہوتا ہے. اور دوسرے لوگ بہت سارے ٹی وی رات بھر دیکھتے رہتے ہیں. کل عید منانا ہے, آج ٹی وی اتنے دن نہیں دیکھے تو دل کی پوری خواہش مٹانے کی کوشش کرتے ہیں ایک دن ٹی وی دیکھے, رات بھر ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں. اس کے بعد دوسرے دن عید کا کچھ جلد سے جلد آنا چاہیے, اچھے کپڑے پہن کے آنا چاہیے, نہانے کی سہولت ہے نہا کے آنا چاہیے, 3 ایک کھجور کھا کے آنا چاہیے, تکبیر پڑھتے ہوئے آنا چاہیے. لیکن ہوتا یہ کہ بہت سارے لوگ عید کے دن قطار لگائے رہتے ہیں, لائن لگائے رہتے ہیں. حجام کی دکان میں کیا بھی, ارے شیونگ کرنا بھائی, عید کے دن شیونگ نہیں تو منحوس چہرہ لے کر کیسے جائیں گے ہم؟ ایسا چہرہ جس کے اندر جو ہے شیونگ نہیں ہوگی. نعوذ باللہ. سنت کو ان لوگوں نے نحوست کا چہرہ قرار دیا, داڑھی کو ان لوگوں نے مڈانے کو ثواب سمجھ لیا. یہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. عید کے دن بہت سارے لوگ بہت دیر سے آئیں گے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے دن جو گناہ ہوتے ہیں, جن کے پاس 2-4 پیسے بھی جمع ہو جاتے ہیں, سنیما جاتے ہیں, فلم دیکھتے ہیں. اور نعوذ باللہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو شراب پیتے ہیں عید کے دن. نعوذ باللہ ایسے بھی لوگ ہوں گے, یقیناً ہوں گے مسلمانوں کے اندر. تو یہ سب خرابیاں عید کے دن, فضول خرچی, اسراف, اور صاحب سائیکلوں میں جانا, شور کرنا, سنیما دیکھنا, اور صاحب گلے ملنے کی بھی ایک بیماری ہے. دوست احباب خوشی میں گلے ملتے ہیں, مل لینا چاہیے, لیکن اس کو تو لوگوں نے گلے ملنے کو عید کی سنت بنا لیا, عید کی سنت بنا لیا. یہ بالکل غلط بات ہے. عید کے اندر آپ ملاقات کرتے ہیں تو دوست کو دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ آپ کے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے, آپ کی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. یہ دعا دے سکتے ہیں, تقبل اللہ منا و منکم, تقبل اللہ صیامنا و صیامکم, کہ اللہ تعالی ہمارے اور تمہارے عمل کو قبول کرے, اللہ تعالی تمہارے اور ہمارے روزے کو قبول کرے. یہ سب تو کر سکتے ہیں, لیکن معانقہ کرنے کا ثبوت تو سلف میں نہیں تھا. امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا عید کے دن معانقہ, کہا کہ ثابت نہیں ہے. کوئی زبردستی مجھ سے کرتا ہے تو میں خاموش رہ جاتا ہوں, لیکن میں کسی سے معانقہ نہیں کرتا. تو یہ معلوم ہوا کہ صاحب ہمارے ائمہ کرام کے زمانے میں بھی ایسے ہوتا تھا کہ لوگ گلے ملنے کو ایک طرح سے سنت بنا لیے تھے, اس لیے سلف صالحین اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. تو اسی طرح بے پردگی, جا کے آدمی جو ہے ملاقات کرتا ہے گھر میں, لڑکا یا کوئی بھی, کس سے ملاقات کرتا ہے؟ چاچی سے, اور سب ممانی سے, اور سب چچا کی بیٹی سے, کس سے جا کے ہاتھ ملاتا ہے. اور وہ بھی عجیب غریب طریقے سے 2 ہاتھ اس طرح ملاتے ہیں جیسے قینچی ہو اور صاحب کاٹنے کی. یہ کیا عید کی ملاقات, عید کا مصافحہ کوئی الگ مصافحہ تو نہیں ہے. تو لہٰذا مصافحہ ہے. تو کتنے لوگ لڑکے اور لڑکیاں حرام ہاتھ ملاتے ہیں, رشتہ معلوم نہیں ہے, سب کچھ رشتہ معلوم ہے, حرام ہے. یہ سمجھتے ہیں بھابھی جو ہے وہ تو ان سے شادی نہیں کر سکتا نا, میں تو حرام ہے نا, میرے بھائی کی شادی ہے. جب تک آپ کا بھائی ہے اس سے شادی حرام ہے. آپ کا بھائی مر گیا تو بیوہ ہو گئے تو آپ شادی نہیں کریں گے اس سے, شادی کرنا جائز ہو جاتا ہے نا. سمجھتے نہیں لوگ, جا کے جو ہے سب سے مصافحہ کرنا. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے صاحب گلے بھی ملتے ہیں لڑکیوں سے. نعوذ باللہ, کس قدر گناہ کرتے ہیں جی. یقیناً معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً شیطان چھوٹ گیا. اتنے دن جو شیطان بند تھا بیڑیوں میں, وہ شیطان عید کے دن کھل جاتا ہے. لہٰذا اتنے سب گناہ کرتے ہیں. رمضان کا سب کچھ چلا گیا ثواب ان گناہوں کی وجہ سے.
لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب رمضان عبادت کا مہینہ ہے اور 11 مہینہ گناہ کا مہینہ ہے. یہ بہت غلط تصور ہے. رمضان ہمارا قبول ہوا، روزے ہمارے اللہ کے قبول ہوئے، کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے معلوم کرنے کی صورت یہ ہے کہ رمضان میں جیسے آدمی سدھر گیا، رمضان کے بعد بھی ویسے سدھر رہ کر رہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اس کے نماز روزوں کو قبول کر لیا، اس کی دعاؤں کو قبول کر لیا. اور اگر رمضان جاتے ہی آدمی آزاد ہو جاتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کے نماز روزے کی قبولیت نہیں ہوئی. اس لیے کہ جو آدمی حج کو جاتا ہے آنے کے بعد ویسے ہی رہتا ہے جیسے حج کو جانے سے پہلے تھا، اس کا حج قبول نہیں ہوا. جو آدمی حج کو جا کے واپس آ کے نیک بن جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حج قبول ہوا. ویسے عید رمضان کا بھی ہے کہ جس رمضان جانے کے بعد جو آدمی سدھر گیا، الحمدللہ اس کے نماز روزے قبول ہو گئے. جو آدمی سدھرا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے نماز روزے قبول نہیں ہوئے. تو عید گناہ کا دن نہیں ہے، عید عبادتوں کا دن ہے. زیادہ خیال کرنا چاہیے. ہاں، رشتہ داروں کے جانا، ملنا اور سلام کرنا یہ سب جائز ہے. اپنے بھائیوں کو مبارکباد دینا بھی جائز ہے کہ صاحب روزہ کی قبولیت کی، یہ سب تو جائز ہے. لیکن جو گناہ کے کام ہوتے ہیں عید کے دن، اس کو دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے غیر قوموں کی طرح عید کا تصور سمجھ لیا کہ جب عید آتی ہے، جشن آتا ہے تو آزاد، کوئی پوچھنے والا نہیں، چارے گناہ کر لو، ایسا سمجھ گئے. یہ بہت بری بات ہے. اس لیے ہم مسلمان بھائیوں سے بہنوں سے درخواست کرتے ہیں کہ رمضان کا احترام کیجئے. جو رمضان تھا اس میں جیسے آپ سدھر گئے تھے، اس سدھار کو باقی رکھیے اور یہ سمجھیے کہ رمضان میں جو اللہ تھا، رمضان کے بعد وہی اللہ ہے. کوئی اللہ کی حکومت نہیں بدل جاتی. اس لیے آپ کا خیال کر کے رمضان میں جو سدھر گئے، یہ 1 مہینے کی ٹریننگ آپ کو 11 مہینے تک باقی رہنا چاہیے. پھر بھی رمضان آتا ہے، پھر بھی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ سدھار کا، اصلاح کا رکھا ہے. لیکن وقتی اصلاح نہیں، وقتی سدھار نہیں، ہمیشہ کے اصلاح، ہمیشہ کے سدھار. رمضان میں آپ حلال چیز کھاتے نہیں ہیں اللہ کا حکم سمجھ کے دن میں، اور رمضان جانے کے بعد دوسروں کا مال کھائیں گے کیا؟ حرام مال. اسی لیے کہ روزے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں روزے کے احکام بیان کرنے کے بعد فوراً کہا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. تو گویا رمضان میں ٹریننگ ناجائز کھانے سے منع کی گئی. یہ ٹریننگ ہمیشہ رہنا چاہیے. ان سب باتوں کا خیال کرنا چاہیے. آپ سب کو میں عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اسٹیڈیو اسلام کی طرف سے ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے. ہم جیسے رمضان میں سدھرے ہوئے تھے، شیطان سے دور تھے، اللہ ہماری اس توفیق کو، مدد کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیشہ ہم کو صاف ستھرا اور نیک بنا کر رکھے. عید کی خوشیاں آپ کو مبارک ہوں. جائز خوشیاں، غلط باتوں سے دور رہیے. ہماری یہی دعائیں اسٹیڈیو اسلام کی. آپ سب کو بار بار عید کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے رمضان کے دروس سے رخصت لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.